اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی اور عزیز دوستو، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک موقع دیا ہے کہ آپ کے درمیان قرآن پاک کا مطالعہ شیئر کروں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے سورۃ جمعہ ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں بھی ہم نے سورۃ جمعہ کو تھوڑا سا اس کا مرکزی مضمون اور پس منظر کو دیکھا تھا۔ آج ہم پھر سے کوشش کریں گے سورۃ جمعہ کے اوپر بغور اس کا مطالعہ کریں اور اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے درمیان کوئی بھی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے نا سورۃ جمعہ کی ورسز پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اب پچھلی نشست میں جو ہم نے سورۃ جمعہ کا مطالعہ کیا تھا، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو مرکزی مضمون بتا دوں۔ سورۃ جمعہ کے 2 رکوع ہیں۔ اب یہ 2 رکوع جو ہیں، پہلا رکوع جو ہے 7ویں ہجری میں فتح خیبر کے بعد جو ہے نا، یہ فتح خیبر کے بعد نازل ہو ان آیات کا جو نزول ہوا ہے، اور دوسرا ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے خطبہ جمعہ کا بیان کر رہے تھے، تب یہ جو ہے نا دوسرا رکوع آتا ہے۔ ہم پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں، سورۃ جمعہ معنوی اعتبار سے بڑا ایک کمپلیٹ میسیج رکھتی ہے۔ ویسے تو پورا ہی قرآن پاک اپنے معنوی اور مطالب کے لحاظ سے ایک کمپلیٹ میسیج ہے، کرسٹل کلیئر ہے، ہماری رہتی دنیا تک کے لیے ہمارا میسیج کلیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ جو لٹریچر ہمارے ساتھ بھیجا ہے، اس سے پہلے بھی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وہ سارا اس دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں کہ اپنی خلق کو تخلیق کر کے ایسے ہی دنیا میں بیگانہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے ساتھ رہنمائی کا عمل بھی کروایا۔ اور یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے، یہ جو لٹریچر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ اسلام بھی ہے اور لائف بھی ہے۔ اب یہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور یہ لٹریچر۔ اب میں جیسے بتا چکا ہوں کہ یہ جو سورۃ جمعہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت کے اعتبار سے 7 منزلیں، تلاوت کے اعتبار سے 7 منزلیں، اور اس کے 7 گروپس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اب مکی اور مدنی صورتیں ایسی ہیں جس میں بعض اوقات 2 صورتیں مل کے جو ہے نا سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم بیان کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی بات کا۔ آدھا میسیج اکارڈنگ ٹو سچویشن اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ مکی صورت میں عطا کر دیا، آدھا جو ہے مدنی صورت میں عطا کر دیا۔ اب یہ جو سورۃ جمعہ ہے، یہ 6ٹھے گروپ کی صورت ہے، 6ٹھے گروپ کی صورت ہے، اور 6ٹھے گروپ میں آپ کی 7 مکی اور 10 مدنی صورتیں آتی ہیں۔ اب سورۃ جمعہ مدنی صورت ہے۔ اب یہ جو آیت اس کی نامی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کا جو نام ہے، نامی جو آیت اب اس سورۃ جمعہ آئی ہے اس سے نام رکھا گیا۔ اب یہ جو جمعہ بحیثیت مجموعی اس کا مضمون اور عنوان نہیں ہے، یہ علامتی طور پہ اس کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ جو صورت ہے، یہ صورت صف سے بھی مماثلت رکھتی ہے۔ میں پہلے بھی بہت ساری لیکچرز میں یا ہم لوگوں نے مطالعہ کر کے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ ہماری بہت ساری صورتیں آپس میں جزوی طور پہ مماثلت رکھتی ہیں، ان کا جو سینٹرل تھیم ہوتے ہیں، جو آئیڈیا ہوتا ہے، جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ سیم ہوتا ہے۔ اب سورۃ جمعہ سورت صف سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا یہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہید بھی بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تسبیحات بھی بیان کی ہے۔ جیسے اس میں ابھی شروع میں پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں اور آسمان میں۔ اس میں تسبیحات بھی ہیں، کیونکہ جو 6ٹھا گروپ ہے اس میں جو پہلی 5 صورتیں ہیں وہ تسبیحات بیان کرتی ہیں، لیکن سورۃ جمعہ میں نہ صرف تسبیحات بیان کی گئی ہیں، اس میں مرکزی تمہید بھی بیان کی گئی، وارن کیا گیا، الرٹ کیا گیا۔ وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس کا تھوڑا سا مرکزی مضمون یہ لے لیتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی، یہ جو صورت نازل ہوئی تھی، کہ یہ اس کا نزول 7ویں ہجری میں اور فتح خیبر کے بعد ہوا ہے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نکل کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیت کا نزول ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ سے متعلق یہ تاریخ ہے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے جو ہے نا آپ نے ایمان لے کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ جو ہے آیات نازل ہوئیں، اور یہ پہلا جو رکوع اس کا نازل ہوا۔ اب دوسرا جو رکوع ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد، جب آپ کا 5واں دن تھا قیام کو، تو آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، مسلمانوں کا اجتماع تھا، تو اس دوران جو ایک قافلہ آتا ہے اور وہ ڈھول اور تاشوں کی تھاپ کے اوپر سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں ڈیورنگ خطبہ، جو ہے نا آپ سپیچ کر رہے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔
چند صحابہ 12 کا ذکر آیا بعض جگہ پہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو باقی لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہاں پہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مختص کیا، ان کا اجتماع کیا، تو اب وہ تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی کہ ایمان لانے کے بعد بھی تربیت میں کمی تھی کہ وہ لوگ اس تجارتی قافلے کو دیکھ کے چلے گئے کہ یہ جو اب آیا ہے اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے، ہم لوگ خرید و فروخت کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہم خطبہ سنتے رہیں اور وہ خرید و فروخت کا ٹائم گزر جائے۔ تو وہ تربیت کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تب محسوس کیا، تب وہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ اس کا مضمون جیسے ہم بتا چکے ہیں، اب اس میں نا دونوں رکوع میں ڈفرنٹ جو کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں مرکزی تمہید بیان کی ہے، وارننگ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے امیوں کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان میں سے ہی ایک رسول اٹھایا۔ اب پہلا رکوع نازل ہوا۔ اب میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی تھی تو یہودی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو وہاں پہ جو اسرائیلی تھے، جو مطلب اہل کتاب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نبی جو ہے نا بیگانہ ہے، جھوٹا ہے، یا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، رسول صرف ہم میں سے آئے گا۔ مطلب انہوں نے ایک فرض کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی چن لیا ہے، ہم ایک بڑے معتبر قوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے رسول اٹھانا ہے کہ ہم اسرائیل پہ جو اہل کتاب تھے، ہم پہ جو آئی تھی کتاب، اب اگلی کتاب یا اگلا نبی بھی ہم میں سے ہی آئے گا۔ تو یہ ان کی ایک بھول اور غلط فہمی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، اور بڑے لطیف سے طنز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے، امی کا لفظ جو ہے نا استعمال جو ہے نا وہ ایک تو ان پڑھ کے لیے بھی ہوتا ہے، یا بھی اسے غیر کتاب ہے، اہل کتاب تھے اسرائیلی، یا غیر اسرائیلی کے لیے بھی استعمال ہوا۔ بعض جگہ امی کا لفظ مشرکین کے لیے استعمال ہوا کہ وہ اہل کتاب تو تھے لیکن وہ منکر تھے۔ اب اس کے مختلف جگہ پہ مختلف مطالب ہیں۔ اب یہاں پہ امی کا لفظ اس سے استعمال کیا گیا کہ جن کو یہ یہودی سمجھتے تھے نا امی، کہ ان پڑھ لوگ ہیں یا یہ لوگ بالکل جاہل اور گوار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لطیف طنز کر کے کہا ہے کہ وہ امی جن کو تم امی سمجھتے تھے، یہودی کہ تم امی سمجھتے تھے، تمہارے نزدیک کہ ان لوگوں کی کوئی کیلیبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے نبی چنتا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی۔ اب جب آپ نے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ان کے 3 گروہ اور قبیلے تھے جو آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ آپ کو ناکام کریں، آپ کی راہ میں روڑے اٹکانا، آپ کے ساتھ سخت رویہ رکھنا، لوگوں کو آپ کے خلاف کرنا، پھر لابیز کریٹ کرنا، یہ سارا کچھ جو ان سے ہو سکا، ایون جادو ٹونا تک انہوں نے کیا جو ان سے ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کرنا تھا، کیونکہ سلیکشن کسی عام بندے کی نہیں تھی۔ ایک تو جو چنا جا رہا تھا وہ معتبر تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، آپ کی ذات اور صفات حالانکہ کلیئر تھی یہودیوں پہ، آپ دیانتدار تھے، امین تھے، صادق تھے، آپ یتیموں کے خیرخواہ تھے، آپ زکوٰۃ دینے والے تھے، آپ نے مطلب آپ کی ایک بڑی بیلنس سی لائف تھی، اور ماشاءاللہ وہ سارے لوگ اس چیز کو مانتے تھے۔ باوجود اس کے بس انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی صرف ہماری ہی قوم میں سے آ سکتا ہے۔ تو ان کے قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں شکست بھی دی، غزوہ احزاب کے بعد ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور آخری جو ان کا گٹھ جوڑ تھا نا خیبر، اس پہ بھی ان کو شکست ہوگی۔ اب جو بچے کچھ یہودی رہ گئے تھے، انہوں نے پھر مسلمانوں کی کاشتکاروں کے حساب سے اور حیثیت سے نا زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اب اس رایا کو وہ تسلیم کر رہے ہیں جس کے وہ اگینسٹ تھے، جس کا وہ نام تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اسی رایا میں انہوں نے کہا کہ ہمیں رہنے دیا جائے، پھر ان کو رہنے دیا گیا۔ اب یہاں پہ نا 3 باتیں ہیں جو ان کے متعلق بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو تم نے اس رسول کو ماننے سے انکار کیا جو اس قوم میں مابعوث ہوا جسے تم حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، امی تھا۔ مطلب 3 اس کے جو سورۃ جمعہ کے جو مطالب تھے، جو 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز میں کی ہے۔ ایک تو تم نے اس کو حقارت سے دیکھا جس قوم کو تم حقارت سے امی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے رسول اٹھایا۔ دیکھو یہ جو طاقت ہے، جو حکمت ہے، دانائی ہے، میرے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ طاقت، حکمت، دانائی اس کے علاوہ کسی کو نہیں، بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح بیان کر رہی ہے، کیونکہ وہ کریٹر ہے، کریشن اسی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو ہے نا سپریم پاور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مختص کر لیا کہ ہم ہی معتبر لوگ ہیں، اگر سلسلہ جات پہلے ہی عنایتیں یا بلیسنگ ہماری ہی قوم پہ تو اب ہم پہ ہوگی۔ تو ایک تو ان کی وہ غلط فہمی، اور دوسرا تورات کا جب آپ کو حامل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو تورات کا حامل بنایا تھا تو تب آپ کی ذمہ داری نہیں سمجھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں مثال دے کے کہا کہ آپ کی مثال تو اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں اس کے اوپر کیا بوجھ لادا گیا۔ چلو گدھے کو تو پتہ نہیں ہوتا نا اس کے اوپر کیا بوجھ لادا جا رہا ہے، اس کو ہانک کے لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کو تو تورات دی تھی، آپ کو نبی دیا تھا، آپ نے اس کی آیتوں کو بھی جھٹوایا، آپ نے نافرمانی بھی کی، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی عنایت آپ پہ ہی ہو؟ آپ کو تو آزما کر دیکھا جا چکا ہے، آپ کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی کی ہے، آپ کو
رہبر اللہ تعالیٰ نے بنا کر عطا کیا نبی، لیکن آپ نے اس کی نہیں کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ تم اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے واقعی چہیتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہارے لیے اللہ، اور اگر تمہیں یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا اور تم ذلت کی زندگی قبول نہ کرتے۔ اب ان کو موت کا خوف بھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو قرآن پاک آ گیا، یہ جو اس پہ نبی پہ اتارا گیا تو جھوٹا، ہم تو اس طرح کا بنا کے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو موت کا خوف نہ ہوتا تو یہ اس سے خوف بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک نا ڈبل فیز یا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ان کو اس کی آیتوں کا، اس کے سچے کلام کا، اس کے نبی کا انکار بھی کرنا، اور پھر وہ ساری حرکتیں کرنا جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، ڈینائی کرنا اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو جو واحد اور یکتا ہے، اور وہ سچی آیات جو اس کا نبی بیان کرتا ہے جس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو اس کے بدلے میں کوئی ایک آپ لے کے آ جاؤ، کوئی ورس آپ لے کے آ جاؤ، میں مان جاؤں گا، اس پہ بھی جھوٹے، لیکن یہ وہ لبادہ اوڑھ کے رہتے ہیں۔ تو یہ تین جو اہم پہلو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب لاسٹ لیکچر میں بھی تھوڑا سا اب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں کچھ گفتگو کر دوں کہ ہم نے بھی یہ پڑھا ہے کہ امیوں میں سے نبی آیا۔ اب امیوں میں سے نبی آیا، ٹھیک ہے، ضرورت کیوں پیش آئی؟ دا تھنگ از کہ ضرورت کیوں پیش آئی، نبی کو کیوں بھیجا گیا، کیا ضرورت تھی اس وقت اس نبی کو بھیجنے کی، ان امیوں میں سے اٹھانے کی؟ آخر کسی بھی بات کا کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ڈیسٹینیشن کلیئر ہونا چاہیے۔ لاسٹ بھی لیکچر میں ہم نے ڈیسٹینیشن اور پاتھ کے متعلق پڑھا تھا۔ اگر آپ کو اپنا ڈیسٹینیشن کلیئر نہیں ہے تو آپ اس راستے پہ جتنے مرضی کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلتے رہیں، آپ گاڑی بگا دیں، آپ اپنا قافلہ اس پہ ڈال دیں، آپ اس طرف رواں دوا ہو جائیں، تو آج کل جس نے ترقی ہوگی ہے، آپ کو اپنا ڈیسٹینیشن کلیئر نہیں، آپ نے راکٹ لانچر چھوڑ دی ہے، آپ کسی بھی فورس کے اگینسٹ کام کر رہے ہو اور آپ کو ہدف نہیں ڈیفائن، آپ جتنے مرضی یہاں سے آرم فورسز سے حملے کرواتے رہو، وہ سارے کے سارے آپ کے گول اور ٹارگٹ پہ نہیں لیں گے۔ بدلے میں وہاں سے کیا آئے گی؟ ہرڈلز آئیں گی، بدلے میں وہاں سے بھی جوابی کارروائی ہوگی۔ اگر آپ کو ڈیسٹینیشن ہی نہیں کلیئر، اب اگر اسلامک لحاظ سے دیکھیں کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل آپ کو ڈیسٹینیشن کلیئر ہو، پھر آپ کو پاتھ کلیئر ہو۔ اگر آپ کا پاتھ بھی کلیئر نہیں ہے، ڈیسٹینیشن کلیئر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پاتھ یہ ہے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، اب غلط راستہ چوز کر آپ بھٹک جائیں گے، پھر آپ لغویات میں پڑ جائیں گے، آپ خرافات میں پڑ جائیں گے، پھر کوئی خلستان آئے گا تو آپ نے خلستان کے اندر پڑاؤ کر لینا ہے، آپ پڑاؤ کر لو گے، آپ وہاں زندگی بسر کرنا شروع کر دو گے، آپ اپنا ٹائم، اپنی لائف ویسٹ کر لو گے۔ اب بینگ اے مسلم ہمارا یہ فیتھ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے فانی ہے اور یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر آپ نے ایک چیز شروع کی ہے تو آپ کوشش کریں، آپ کی ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کے لیے آپ کو پاتھ کلیئر ہو۔ وہ ایک شعر جیسے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ وہ تیرے نیم کس جس کا نہ ہو کوئی ہدف مقرر۔ آپ تیر تو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب وہی راکٹ لانچر، آپ نے تیر چھوڑ دیا، آپ نے کارروائی کر دی ہے، لیکن آپ کو اپنا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے، آپ کو اپنا گول ہی کلیئر نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں اسوہ حسنہ کو جاننے کے بعد اگر ہمیں گولز کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں موت آنی ہے، ہم نے جنت اور جہنم کے درمیان ہماری ایک جستجو ہے، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، ہم برے اعمال کریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ اب ہمیں ڈیسٹینیشن پتہ ہے، ہمیں گول پتہ ہے، اگر ہم پاتھ اپنا لیں، اب وہی بات لے لیں نا کہ نبی کی جو ذات آئی تھی وہ صرف تزکیہ اور تربیت کرنے کے اور تعلیم دینے کے لیے نہیں آئی تھی، ان کی جو ذات آئی تھی وہ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ غلبہ دین تھا، غلبہ دین تھا کہ رہتی دنیا تک دین کا غلبہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج ہم تک اس ٹائم سے لے کے آج تک ہمیں ڈلیور کیے ہیں، اب وہ اسی سے ہم نے جو ہے نا اپنا موٹو بنا کے اسی اسوہ پہ چل کے ہم نے اچیو کرنے ہیں وہ ڈیسٹینیشن۔ ہم نہیں اچیو کر رہے، اگر ہم اپنا ہی وہ انالیسس کریں، اب میں اپنا ہی مطالعہ کروں کہ دیکھیں میں اپنی ذات سے شروع کروں تو میں نے کیا اپنے اس نبی کو یا اس کلام کو جو میرے نبی پہ، آخر نبی پہ ہے، کیا میں اس پہ عمل پیرا ہوں؟ کیا میری زندگی اس طرح سے ہے؟ کیا میں جنت اور جہنم کی جستجو کے لیے میں اپنے آپ کو کلیئر کر پا رہا ہوں؟ انبیاء کرام، آپ وسلم کی ذات، اصحابہ کرام جو اتنے معتبر لوگ تھے، وہ لوگ اتنی جسے پریکٹیکلی وہ مطلب اتنے ڈٹرمینیٹڈ تھے، انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے، وہ لوگ ڈرتے ہوئے گئے ہیں کہ آیا ہم اس امتحان میں دا ڈے آف ججمنٹ آنا ہے، ہم کلیئر ہو کے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ہمیں ٹکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ، اگر ہم اپنا بغور مطالعہ کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب ہماری تگ و دو صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک کیا ہے؟ آپ اپنی ذات کو دیکھ لیں کہ آپ نے اچیو کیا کیا۔ ہمیں صرف اور صرف اپنی
وہ ہم صرف نا سیلف میڈ بھی نہیں ہیں، ہم سیلفش ہیں. ہم صرف اپنے آپ کو اٹھا کر زندہ رکھنے کے لیے وہ خوراک دے رہے ہیں اور بس وہ مارک اپ ٹائم تیار کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم وہ مارک اپ ٹائم کی بات ہوئی تھی. مارک اپ ٹائم وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ایک فورس ہوتی ہے، اس نے ڈرلز کرنی ہے، ورک آؤٹ کرنا. وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایک مارک اپ ٹائم ہے. اب کیا ہوتا ہے، دیکھیں وہ فورسز کر رہی ہیں تو ان کا ورک آؤٹ ان کا گین کرنا ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس مارک اپ سے ریلیٹ کریں تو مطلب ہم کر کچھ بھی نہیں، اسی طرح اٹھنا، اسی طرح جاگنا، کچھ حاصل نہ کرنا، کچھ نیا نہ گین کرنا. یہ جو ہم پہ یہ کلام پاک آئے گا، یہ ہمارے پاس امانت ہے. یہ جو لٹریچر ہے، وہ جو نبی کا اسوہ حسنہ امانت ہے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنی ذات میں بدلاؤ لے کے آیا، ہمارے ذریعے دوسروں تک وہ پیغام پہنچا جو اپنے نبی نے آخری خطبہ میں کہا تھا نا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ یہاں نہیں موجود، آپ لوگوں کا کام ہے کہ یہ بیان یہ کلام آگے تک پہنچائیں. اور اس صورت میں بھی بتایا گیا کہ یہودیوں سے ادھر آخری بار مکالمہ کیا گیا تھا. یہودیوں سے سورۃ جمعہ میں آخری بار مکالمہ کیا گیا تھا کہ یہ جو یہودی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم پہ کلام میں پا گیا، تم میں سے اب نبی اس لیے نہیں اٹھایا گیا کہ تم جو کر چکے تھے بس اب ختم. اب اللہ تعالیٰ نے خود چوز کر لیا، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ معتبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. مطلب یہ جو نبوت ہے یہ آپ کے گھر کی نہیں ہے، آپ کی نسل کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اب دیکھیں ہم اگر اس دور میں کرنٹ سچویشن میں بات کریں، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اب بڑی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے جو پی ایم ہے عمران خان صاحب، ان کے منہ سے کہ میں مدینہ کی ریاست کو جو ہے نا یہاں پہ قائم کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. آئی وش کہ وہ جیسا کہہ رہے ہیں ان کا آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ ان کے سیم ہونے چاہیے. ان کا اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کا اندر جو وہ سوچ ہے اور جو عمل ہے وہ دونوں ایک سیم ہونے چاہیے. اس کے لیے یہ دیکھیں نا، اب انہوں نے اگر مدینہ کی ریاست کا ٹھان لیا ہے تو ان کے علاوہ ان کے ساتھ والوں کی، ان کے احباب کی، ان کے کمپینین کی، اس جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں. اب مدینہ کی ریاست ڈیفینیٹلی قائم کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اور اس اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اللہ تعالیٰ کی دین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس سسٹم کے کرنٹ سچویشن بات کریں، اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹم کے اندر بیلنس تبھی قائم ہوگا جب آپ زکوٰۃ کا نظام، اب قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ ایک میسج دیا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے نا چلیں اور کس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اب اس دور میں جس چیز کی ضرورت ہے، دین کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہماری یوتھ کو بگاڑ دیا گیا ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، سوشل میڈیا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بات وہی ہے، ڈیسٹینیشن کلیئر ہے، پاتھ ڈیفائن نہیں ہے. ڈفرینٹ پاتھ پہ ہماری یوتھ لگی ہوئی ہے. آپ کسی کو سمجھانے کے لیے بھی جائیں تو آپ کی انگلی اٹھا دے گا. ٹھیک ہے، ان کی بات اپنی ذات سے شروع کریں. اکسلاب آتا ہے تو بند اپنے گھر بھی باندھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ نکل جائیں گے. اب آپ نے آگے جا کے بھی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. آپ کریں اپنی ذات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ذات کے اندر دیکھیں ہمارا جو شیخ صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. میں نے شاید یہ جو لیکچر ہے آپ لوگوں کے درمیان کافی دنوں کے بعد بیٹھ رہا ہوں تو میرا نا ان سے ایک مذاق چلتا رہا. میں تھوڑا سا روٹین بزی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کی دعا کرتے رہنے چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی دعا تبھی ہوگی جب ہم 5 گانا نماز کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہم جائیں گے ادھر ہی ہدایت کی توفیق ہے. تو میں شیخ صاحب سے کہہ رہا تھا میں اصلاح کے پروسیس میں چل رہا ہوں. مجھے کہتے تھے نا کہ آپ جنا قرآن پاک کے ساتھ پھر سے وہ سلسلہ مضبوط کریں. گیپ آ جاتے ہیں، انسان ہے، غفلت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تگ و دو نہیں چھوڑنی چاہیے. بات وہی ہے کہ آپ اپنے پاتھ پہ چلتے رہیں، آپ کو گول اچیو ہو جائے گا. اب میں ان کو کہہ رہا تھا میں اصلاح کے پروسیس میں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں وہ تو مرتے دم تک اصلاح کی چلتے رہنی ہے. آپ کوشش کرتے رہیں گے، شیطان آپ کو بہکاتا رہے گا، آپ کو ہرڈلز آتی رہیں گی. جب نبی محترم نے بھی دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس دوران آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے. تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جب اس دور میں یہ کوشش کریں کہ ہمیں اس طرح کی ہم جو ہے نا گزریں گے نہیں، ہرڈل سے نہیں گزریں گے. تو بات یہی ہے کہ آپ کی تربیت تو ہوتے چلی جانی ہے. آپ نماز ایک پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ والے کو، اپنے ساتھی کو اس کو تبلیغ کریں، اس کو دعوت دیں. جب تک ہم اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہمارے سسٹم میں بدلاؤ نہیں آ سکتا. لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. انقلاب کا ذکر آیا تھا نا لاسٹ لیکچر میں کہ دیکھیں جی انقلاب ایک ہوتا ہے اسلامک انقلاب، ایک ہے کمیونسٹ ریولوشن. ایک ہے اسلامک ریولوشن، ایک ہے کمیونسٹ ریولوشن. اب دیکھیں اسٹیپ سیم ہے. جہاں پہ ڈفر کرتی ہے چیز وہی ہے کہ آپ کا مین کیا ہے. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ارن، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو.
آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ کو مقصد کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پہلے مقصد کلیئر ہے, اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے, آپ کو اسٹرینتھ اکٹھی کریں گے. آپ ایک جماعت بنانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, پھر ان کو منظم کر کے ان کو کیا کریں گے. چوتھا سٹیپ کیا ہے, آپ اویئرنیس دیں گے. آپ ان کو اویئرنیس دیں گے. آپ نے مقصد آپ کو کلیئر ہے, پھر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, اس اسٹرینتھ کو منظم کر کے یونائٹڈ کر کے پھر اویئرنیس کی, پھر ان کی تربیت کریں. دیکھیں اس صورت میں نے بتایا کہ ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیں اہل کتاب تھے, وہ اہل کتاب رہنے کے باوجود ان کے اندر کمیاں بیشیاں تھیں کہ جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو اس دوران اٹھ کے لوگ چلے جاتے ہیں. انہوں نے اس خطبے سے بڑھ کے افضل یہ سمجھا کہ ہم اس تجارتی قافلے سے جو ہے نا خرید و فروخت کر دیں. وہی دنیاوی دوڑ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹائم ضروری کیا چیز ہے. وہ جو ممبر پہ بیٹھے آن وسلم کی ذات بیٹھی, وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کو سنا رہی ہیں, وہ جو نشانیاں بتا رہے ہیں, وہ جو آیات پڑھ کر کے فضیلتیں بتا رہے ہیں, آپ اس طرف دوڑ رہے ہیں. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنا گول کلیئر ہو, آپ کی جماعت ہو, وہ پھر یونائٹڈ ہو, پھر اس کے بعد اویئرنیس آپ نے دینی ہے. اویئرنیس دیں گے اور اس کے بعد آتا ہے کہ ایک پیسیو ریزسٹنس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوگی, آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ پیسیو ریزسٹنس کیا چیز ہے. اب یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں آپ کو اس کی اگزامپل یہ دے دیتا ہوں کہ ابھی خادم رضوی صاحب کے جو صاحبزادے تھے, اب ان کی گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ آپ جو ہے نا اس کو نکال دیں گے, سفیر کو بھیج دیں گے اس ٹائم ڈیوریشن تک. اب انہوں نے اس ٹائم تک ان کی کمٹمنٹ نہیں مانی, تو ان کے پاس ایک جماعت بھی تھی, ان کو گول بھی ہوگا, تربیت بھی کی ہوگی انہوں نے, وہ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے پہلے پیسیو ریزسٹنس کی, ڈائلاگز کے ذریعے اپنا میسج کنوے کیا, دیکھیں جی آپ یہاں پہ غلط ہیں اور آپ اس پہ تھوڑا سا وہ کریں, اپنا اس کو باہر بھیج دیں, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں ماری. تو پھر اس کے بعد ہے ایکٹیو ریزسٹنس. اب وہ ایکٹیو ریزسٹنس کے طور پہ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہتھیار لے کے آ گئے, یا اللہ جانتا ہے, کم و بیش اللہ بہتر جانتا ہے کیا. تو اسٹیٹ کبھی بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. آپ جب پیسیو ریزسٹنس بھی دیں گے نا, تو ان کے نالج میں آ جائے گا وہاں ایک تحریک, وہاں ایک انقلابی جماعت اٹھ رہی ہے جو ہماری اسٹیٹ کے خلاف جا رہے. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ یو پیپل, دے ول ناٹ ٹیک یو لائٹلی. وہ کاملی نہیں لیں گے آپ کو, وہ ریزسٹ کریں گے, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس پاور نہیں ہے. آپ نے پہلے تربیت دی اپنے لوگوں کی کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کو اسپریڈ کرو, آپ اپنے نالج کو اسپریڈ کرو. اویئرنیس کہاں سے؟ ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے لٹریچر, کوئی رول ماڈل بھی نہیں ہے نبی کی ذات سے. آپ اس لٹریچر سے, اور وہ جو فلاز ہمارے اسٹیٹ میں سسٹم میں ہیں, آپ نے انقلاب کی جو تحریک چلانی ہے اس کو یہی اویئرنیس دینی ہے. اس کو ریپلیس کرنا آسان نہیں ہے. آسان تبھی ہوگا کہ جب وہ ہم چہرے لائیں گے جو اس قدر کیپیبل ہوں گے, جب اویئر ہوں گے تبھی ہم سسٹم کو ریپلیس کریں گے. سسٹم کو ریپلیس کرنے کے لیے جسٹ اویئرنیس, آپ کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. آپ اس کیپیبل ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ڈائلاگز کریں, وہ آپ کے ڈائلاگز کو ڈینائی کرتے چلے جائیں, آپ حق پہ ہوں. تو پھر آپ کو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ذات پھر تزکیہ اور تربیت کے لیے نہیں آئی تھی, وہ تزکیہ تربیت کے ساتھ ساتھ غلبہ دین کے لیے بھی آئی تھی. جب آپ کا اسٹیٹ دین کے اگینسٹ جا رہا ہے تو پھر آپ ایکٹیو ریزسٹنس میں آئیں. آپ کی اسٹرینتھ اتنی یونائٹڈ ہو چکی ہے آپ کی. جو میں ایک چیز کہوں گا کہ کوالٹی ڈزنٹ میٹر, کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر, کوالٹی میٹر. مطلب آپ کو وہ جو کوالٹی آف پیپل ہے جس کی آپ اویئرنیس کر چکے ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تربیت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے میرا جو ذہن کھولا ہے, یا میں جس پروسیس سے گزر کے آیا ہوں, جو ان کے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ, میرا یہ کام ہے کہ میں کوانٹٹی نہ کریٹ کر دوں, میں وہ کوالٹی کریٹ کر لوں کہ جس کے ذریعے, جس یوتھ کے ذریعے میسیج سپریڈ ہو, تاکہ یہ تبلیغ کا سلسلہ کوالٹی آف لوگوں سے بڑھے گا. اس کا جو پھیلاؤ ہے, دین کا پھیلاؤ, اسی سے بڑھے گا جب آپ اس کی تربیت, اس کے سارے مراحل کو کلیئر کریں گے. جب آپ اس قدر آپ کا ذہن کھل جائے گا, آپ کی عقل جب اس پہ رسائی کرے گی, اس کے بعد آپ جو ہے نا اس نالج کو اسپریڈ کرو گے. تو مطلب بات یہ ہے کہ اگر آپ ریولوشن لانا چاہتے ہیں تو آپ اس درجے کی اپنی تربیت کریں, اس درجے کی آپ کی تحریک کے اندر یونٹی ہو کہ آپ پھر نکلیں تو پھر آپ اپنا گول اچیو کر کے واپس آئیں. تو اب تھوڑا سا ان چند آیات کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں کچھ ورسز کو بھی پڑھ دیتا ہوں. باقی جو رہ گئی ہے سورۃ جمعہ, لاسٹ ٹائم بھی رہ چکی تھی, تو کوشش کریں گے اگلی نشست میں اس کو مکمل کریں گی. کہ پہلی بات میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں بادشاہ ہے, قدوس ہے, زبردست حکمت والا ہے. اب دیکھیں جب آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی فلوٹ کرتی ہے سطح کے اوپر. اب یہاں پہ جو تسبیح بیان کر سے
یہ صبح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسٹینڈرڈ ویلیو بتائی جا رہی ہے نا، وہ اس طرح کہ ہر وہ چیز اپنی اوقات، اپنی استطاعت کے مطابق ہم زبان سے، اپنے جسم سے جھک کر نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ پہاڑ ہیں، آسمان ہے، اپنی ہیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آسمان کس طرح سے وہ کھڑا ہوا ہے چھت کی طرح، گلیکسیز کو دیکھ لیں، اب وہ سیارے ہیں، وہ ایک نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز اپنی بساط کی استطاعت کے مطابق۔ جو کریٹر، جب مصور تصویر بناتا ہے نا، مصور، تو اس کی جو تصویر ہوتی ہے نا، وہ مصور کی جو فن کو ہے نا، اس کے آرٹ کو بیان کرتی ہے۔ جو کریٹر کی جو کریشن ہوتی ہے نا، وہ کریشن اس کا بتاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز اپنی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کری، اور آگے بتایا گیا کہ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ قدوس بھی اور زبردست حکمت والا ہے۔ پھر آگے جا کے کہا کہ جب امیوں میں سے جو اب آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، بادشاہ قدوس ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ بادشاہ ہے، حکمت والا ہے، ساری طاقت ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب میسنجر کس کو چننا ہے، اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ کون ہے، وہ نوبل پرسن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو چن لیا۔ اب وہ اپنے سے کچھ نہیں بیان کر رہا، دیکھیں نا، وہ اقرا بسم ربک الذی، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو خود علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اویئرنیس دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے لیے وحی عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نالج دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اب تک پہنچا رہا ہے۔ وہ کوئی بیگانہ نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ دیوانی باتیں نہیں وہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یا وہ کچھ بہکی باتیں معاذ اللہ نہیں کر رہا۔ وہ نبی وہ دین حق کو آپ کی طرف پہنچا رہا ہے، جو آپ سے پہلے بھی انبیاء لے کے آئے تھے۔ یہ وہی کلام ہے، یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی حق کی تبلیغ ہے جو پہلے بھی انبیاء کرتے رہے، لیکن تب آپ نے اس کو نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور اس رسول کے پاس ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ رسول کی بات مطلب ان کی جو تبلیغ اور جو دعوت ہے، اس ٹائم جو لوگ تھے جو اہل کتاب نہیں تھے، جو امیوں میں سے اٹھایا گیا، یہ صرف تبلیغ ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ اسرائیل ان کے یہودیوں کے لیے نہیں تھی کہ یہودی مشرک ہو چکے تھے، وہی امی تھے، یا جو اہل کتاب ابھی نہیں تھی، عرب والے تھے ان کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے لوگ بھی، اب جن لوگوں نے آ کر وہ میسج سننا ہے، اس سے یہ مین بھی نکلتا ہے کہ اس کی بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی نبی سے نہیں ملے۔ وہ خطبہ آپ آخری یاد کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جو نہیں موجود، مطلب ہم تک یہ میسج پہنچنا تھا، یہ ہمارے لیے بھی حضور کی بات ہے۔ تو اس سے ایک بات کلیئر ہوگی نا کہ صرف یہ خطبہ جو اب پہ وہی یا آیت ہوتی تھی، وہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ محض اس سچویشن کے اکارڈنگلی اس وقت کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو میسج ہوتا تھا، وہ جو تبلیغ ہوتی تھی، وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے اس کی بات پہنچائی ہے، جو لوگ ان سے نہیں ملے ان تک بھی وہ میسج ہے۔ تو اللہ زبردست حکیم ہے، بالکل وہ حکیم ہے، وہ حکمت ہے، حکمت جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت میں کیا چیز بہتر ہے، اس کی بڑائی ہمیں تسلیم کرنی ہے۔ ہمارا ایمان ہی اسی پہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی افضل ہے، وہی سپریم پاور ہے، اور اس کا یہ فضل ہے جسے چاہتا ہے، جسے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، بینگ اے مسلم، مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ نبی کی امت میں آنا، اس رحمت العالمین نبی مہربان کا امتی ہونا، یہ ہم پہ بلیسنگ ہے۔ تو اس فضل کو دیکھیں، وہ سورۃ فاتحہ میں بھی آپ نے ٹرانسلیشن شیخ صاحب سے بھی سنی ہوگی، سورۃ فاتحہ میں اگر بغور مطالعہ کیا جائے، آپ اپنی ذات کے اوپر ہی غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتنے فضل کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے ساتھ کس قدر پیار کیا ہوا ہے، کہ آپ کو کیا کیا عطا کیا آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، پھر آپ کو زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا بلیسنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دیکھیں اگر وہ دنیا میں ہمیں ایسے ہی بھیج دیتا، پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیتے، ہم نے خود سیکھ کے سمجھ کے عمل کرنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا، ہمیں بالکل بیگانہ نہیں چھوڑا۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں بہت بڑی بات ہے، ایک مسجد کے باہر لکھا ہوا کہتے ہیں کہ اگر تم گناہ کر کر کے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ خدا نہیں تھک، خدا کی رحمت نہیں کبھی مایوس ہوتی، اس کے دروازے، اس کی توبہ کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کے دروازے آخری وقت تک کھلے رہتے ہیں۔ کیوں ابھی یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کان میں اینڈ پہ بھی کہتے رہے کلمہ پڑھ لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر وہ اس لمحے بھی کلمہ پڑھ لیتے یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کر دے، تو پھر وہ ساری زندگی اس نبی کا جو اللہ تعالیٰ نے معتبر اور عظمت والا نبی بھیجا تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں بتاتا ہے، وہ اس کے اگینسٹ روڑے اٹکاتے رہے۔ آخر میں بڑے پیار سے وہ مہربان ذات کہہ رہی ہے کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپشن ہوتا ہے
یہ صرف ہم ہوتے ہیں جو اس آپشنز کو اویل نہیں کرتے. تو دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھ سے بیان کرتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت چاہوں گا, اور آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ جو سن چکے ہیں اگلے لوگوں تک پہنچائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آمنت باللہ.